وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ ترجمہ، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم، اور تمہارے رب نے مجھے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ بات ضروری طور پر معلوم ہے کہ قیامت کے دن انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہی نفع پہنچے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہونا انتہائی اہم کام ہے، اور چونکہ عبادات کی اقسام میں دعا ایک بہترین قسم ہے اس لیے یہاں بندوں کو دعا مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ اس آیت میں لفظ ادعونی کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد دعا کرنا ہے۔ اس صورت میں آیت کے معنی ہوں گے کہ اے لوگوں تم مجھ سے دعا کرو میں اسے قبول کروں گا، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد عبادت کرنا ہے۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ تم میری عبادت کرو میں تمہیں ثواب دوں گا۔ دعا مانگنے کی ترغیب اور اس کے فضائل، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی چاہیے۔ کثیر احادیث میں بھی دعا مانگنے کی ترغیب دی گئی ہے، یہاں ان میں سے 2 احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا ان مصیبتوں میں نفع دیتی ہے جو نازل ہو گئیں، اور جو ابھی نازل نہیں ہوئیں ان میں بھی فائدہ دیتی ہے، تو اے لوگوں تم پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اللہ تعالیٰ سے سوال نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر غضب فرماتا ہے۔ نیز دعا کی مزید ترغیب پانے کے لیے یہاں دعا مانگنے کے 15 فضائل سماعت کیجیے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں۔ نمبر 2، دعا مسلمانوں کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ نمبر 3، دعا مصیبت و بلا کو اترنے نہیں دیتی۔ نمبر 4، دن رات اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا دشمن سے نجات اور رزق وسیع ہونے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 5، دعا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت سے دعا کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ نمبر 7، جو بلا اتر چکی اور جو نہیں اتری دعا ان سے نفع دیتی ہے۔ نمبر 8، دعا عبادت کا مغز ہے۔ نمبر 9، دعا رحمت کی چابی ہے۔ نمبر 10، دعا قضا کو ٹال دیتی ہے۔ نمبر 11، دعا اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ نمبر 12، دعا بلا کو ٹال دیتی ہے۔ نمبر 13، جسے دعا کرنے کی توفیق دی گئی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ نمبر 14، جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لبیک عبدی فرماتا ہے۔ نمبر 15، دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قدر و منزلت حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا قبول ہونے کی شرائط، اس مقام پر مفسرین نے دعا قبول ہونے کی چند شرائط ذکر فرمائی ہیں، ان کا خلاصہ سماعت کیجیے۔ نمبر 1، دعا مانگنے میں اخلاص ہو۔ نمبر 2، دعا مانگتے وقت دل دعا کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف مشغول نہ ہو۔ نمبر 3، جو دعا مانگی وہ کسی ایسی چیز پر مشتمل نہ ہو جو شرعی طور پر ممنوع ہو۔ نمبر 4، دعا مانگنے والا اللہ تعالی کی رحمت پر یقین رکھتا ہو۔ نمبر 5، اگر دعا کی قبولیت ظاہر نہ ہو تو وہ شکایت نہ کرے کہ میں نے دعا مانگی لیکن وہ قبول نہ ہوئی۔ جب ان شرطوں کو پورا کرتے ہوئے دعا کی جاتی ہے تو وہ قبول ہوتی ہے، اور یاد رہے کہ جو دعا تمام شرائط و آداب کی جامع ہو تو اس کی قبول ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ جو مانگا وہ مل جائے، بلکہ اس کی قبولیت کی اور صورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ مثلا اس دعا کے مطابق گناہ معاف کر دیے جائیں یا آخرت میں اس کے لیے ثواب ذخیرہ کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ اپنے رب سے جو بھی دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ یا تو اس کی مانگی ہوئی مراد دنیا ہی میں اس کو جلد دے دی جاتی ہے، یا آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ ہوتی ہے، یا دعا کے مطابق اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیا جاتا ہے، اور اس میں شرط یہ ہے کہ وہ دعا گناہ یا رشتہ داری توڑنے کے بارے میں نہ ہو اور اس کی قبولیت میں جلدی نہ مچائے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی وہ جلدی کیسے مچائے گا؟ ارشاد فرمایا اس کا یہ کہنا کہ میں نے دعا مانگی لیکن قبول ہی نہ ہوئی، یہ کہنا ہی جلدی مچانا ہے۔ دعا قبول نہ ہونے کے اسباب، اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے اور وہ اپنی رحمت سے بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہماری مانگی ہوئی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں جنہیں بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اے عزیز، اگر دعا قبول نہ ہو تو تجھے چاہیے اسے اپنا قصور سمجھے،
خدائے تعالیٰ کی شکایت نہ کرے کیونکہ اس کی عطا میں نقصان یعنی کوئی کمی نہیں، تیری دعا میں نقصان یعنی کمی ہے۔ اے عزیز، دعا چند سبب سے رد ہوتی ہے۔ پہلا سبب کسی شرط یا ادب کا فوت ہونا، اور یہ تیرا قصور ہے۔ اپنی خطا پر نادم نہ ہونا اور خدا کی شکایت کرنا نری بے حیائی ہے۔ دوسرا سبب گناہوں سے تلوث یعنی گناہوں میں مبتلا رہنا۔ تیسرا سبب استغنائے مولا، وہ حاکم ہے محکوم نہیں، غالب ہے مغلوب نہیں، مالک ہے تابع نہیں۔ اگر اس نے تیری دعا قبول نہ فرمائی تو تجھے ناخوشی اور غصے، شکایت اور شکوے کی مجال کب ہے، جب خاصوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ جب چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں، جب چاہتے منع فرماتے ہیں۔ تو کس شمار میں ہے کہ اپنی مراد ملنے ہی پر اصرار کرتا ہے۔ چوتھا سبب حکمت الہی ہے کہ کبھی تو براہ نادانی کوئی چیز اس سے طلب کرتا ہے اور وہ برائے مہربانی تیری دعا کو اس سبب سے تیرے حق میں مضر یعنی نقصان دہ ہے رد فرماتا ہے اور اسے قبول نہیں فرماتا۔ مثلا تو جویائے سیم و زر یعنی مال و دولت کا طلبگار ہے اور اس میں تیرے ایمان کا خطرہ یعنی ایمان ضائع ہو جانے کا ڈر ہے، یا تو خواہان تندرستی و عافیت یعنی ان چیزوں کا سوال کرتا ہے اور وہ علم خدا بے موجب نقصان عاقبت یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ تیرے اخروی نقصان کا باعث ہے۔ ایسا رد قبول سے بہتر یعنی ایسی دعا کو قبول کیے جانے کی بجائے رد کر دینا ہی بہتر ہے۔ پانچواں سبب کبھی دعا کے بدلے ثواب آخرت دینا منظور ہوتا ہے۔ تو حطام دنیا یعنی دنیا کا ساز و سامان طلب کرتا ہے اور پروردگار نفائس آخرت یعنی آخرت کی عمدہ اور نفیس چیزیں تیرے لیے ذخیرہ فرماتا ہے۔ یہ جائے شکر یعنی شکر کا مقام ہے، نہ کہ مقام شکایت۔ نوٹ: دعا کے فضائل و آداب اور اس سے متعلق دیگر چیزوں کی معلومات حاصل کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی کے والد ماجد حضرت علامہ مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی کی شاندار تصنیف احسن الوعاء لآداب الدعاء اور مفتی قاسم صاحب کی کتاب فیضان دعا کا مطالعہ فرمائیں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ جن آیات و احادیث میں دعا ترک کرنے پر جہنم میں داخلے یا غضب الہی وغیرہ کی وعیدیں آئی ہیں، ان میں وہ لوگ مراد ہیں جو مطلقاً دعا کو ترک کر دیتے ہیں، یعنی کچھ بھی ہو جائے ہم نے دعا نہیں کرنی، یا معاذ اللہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بے نیاز سمجھ کر دعا ترک کر دیتے ہیں اور اسی وجہ سے اس کے حضور گریہ وزاری کرنے سے کتراتے اور پرہیز کرتے ہیں، اور یہ صورت صریح کفر اور اللہ تعالیٰ کے دائمی غضب کا باعث ہے۔ جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، احادیث سابقہ جو کہ دوسری فصل ادب نمبر 30 کے تحت ذکر ہوئی، جن میں ارشاد ہوا کہ جو دعا نہ کرے اللہ تعالیٰ اس پر غضب فرمائے، ترک مطلق ہی پر محمول یا معاذ اللہ اپنے کو بارگاہ عزت عز و جل سے بے نیاز جاننا، اس کے حضور تضرع و زاری سے پرہیز رکھنا، یہ اب صریح کفر و موجب غضب ابدی ہے۔ ولہذا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، کہ متصل ہی ارشاد ہوا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور دعا مانگنے میں تکبر کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔